حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم الشان غیر معمولی معجزاتی سفر ہوا تھا، حضور کو مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، ساتویں آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ سے خصوصی بات چیت کا موقع دیا گیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ نے دیکھا، ان کی اصلی شکل میں ان کا مشاہدہ کیا، اور خاص اللہ کی طرف سے وحی اس مقام پر کی گئی اور کچھ اہم احکامات دیے گئے۔ یہ مبارک سفر جو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، کیونکہ وہ اتنی زیادہ حدیثوں میں آیا ہے اور اتنے متواتر صحابہ سے اس کی خبر منقول ہے کہ اس کا انکار جائز نہیں ہے۔ اسراء اور معراج کا واقعہ ایک یقینی واقعہ ہے، اس کی تفصیلات البتہ الگ الگ ہیں، مختلف حدیثوں میں آئی ہیں، لیکن واقعہ اسراء و معراج یہ متواتر ہے، قطعی ہے، یعنی بالکل حتمی اور یقینی ہے، اس میں ڈاؤٹ اور کسی طرح کے شک کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے۔ میں آج کے خطبے میں خاص طور پر اس پہلو سے روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ مسجد اقصیٰ کا انتخاب جو کیا گیا، مسجد حرام سے ڈائریکٹ آسمانوں پر لے جانے کے بجائے مسجد اقصیٰ کا پہلے سفر کرایا گیا اور پھر وہاں سے معراج کا واقعہ رونما ہوا، اس کی ایک خاص اہمیت ہے، اس کو جوڑنا ضروری اور اس کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ آپ عام نقطہ نظر سے سوچیں اور دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ زمین کی سب سے بابرکت اور مقدس جگہ مسجد حرام ہے، کعبہ مقدسہ ہے، اور حضور وہیں پر موجود ہیں، وہیں سے سیدھا آسمان کی طرف حضور کو اگر لے جایا جاتا تو یہ زمین کے سب سے مبارک خطے سے آسمان کی سیر کرانے کا جیسا ہوتا۔ لیکن کیا بات تھی کہ حضور کا سفر مسجد اقصیٰ کی طرف کرایا گیا، بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا، وہاں پر سارے نبیوں کو جمع کیا گیا۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں جو اللہ کے علم میں ہیں، لیکن کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ظاہری بات تو یہ ہے کہ جب اس واقعے کے سلسلے میں لوگوں کے اعتراض اور سوالات ہوں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسی زمین کے ایک حصے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے ہیں تو اس کے بارے میں خبر دے سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے حضور نے کبھی بھی مسجد اقصیٰ کا سفر نہیں فرمایا تھا، حضور کبھی بھی اس سرزمین پر اپنی زندگی میں گئے نہیں تھے، لہٰذا وہاں کیا ہے، کیسا ہے، شہر کیسا ہے، مسجد کیسی ہے، خطہ اور علاقہ کیسا ہے، اس سے واقف نہیں تھے۔ چنانچہ لوگوں نے جب اس کے بارے میں سوال کیا کہ مسجد اقصیٰ آپ گئے ہیں، ذرا بتائیے کیسی ہے، کیا ہے، تو حضور بتاتے ہیں کہ میری نگاہوں کے سامنے اس وقت مسجد اقصیٰ دہرا دی گئی اور میں نے پوری تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اس کا داخلہ گیٹ کیسا ہے، اس کے اندر کا احاطہ کیسا ہے، اور جو اندر مسجد کا حصہ بنا ہوا ہے وہ کیسا ہے، اور پورے شہر کا نقشہ کھینچ دیا۔ اور جو لوگ وہاں گئے تھے، سفر کرتے تھے، لوگ شام کا یہ علاقے میں تجارتی سفر مکے والے کیا کرتے تھے، تو ایک تعداد تھی جو مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس شہر سے واقف تھی۔ انہوں نے جب بات سنی اور نقشہ جو حضور نے کھینچا تھا اس کو سنا تو وہ یقین کے ساتھ اس بات کی گواہی دینے پر مجبور ہوئے کہ ہاں، جیسا یہ بیان کر رہے ہیں ویسے ہی وہ شہر آباد ہے اور ویسے ہی وہ مسجد اور بیت المقدس کا خطہ ہے۔ ایک بنیاد یہ بھی ہے، تو لیکن خالی یہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اور بھی 10 جگہیں تھیں جہاں حضور کو لے جایا جا سکتا تھا۔ یمن میں بھی عرب کے لوگ، مکے کے لوگ سفر کیا کرتے تھے، وہاں لے جاتے اور وہاں سے کوئی جگہ دکھا دیتے، بلکہ بیت المقدس کی خاص اہمیت اس میں ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے بھی سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل میں جہاں واقعہ اسراء کا تذکرہ کیا ہے وہاں اس زمین کی برکت کو بیان کیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات میں لے کر چلی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے، وہ مسجد اقصیٰ، وہ شہر القدس جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم اس لیے یہ سفر کرا رہے تھے تاکہ ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں، زمینی نشانیاں بیت المقدس میں اور آسمانی نشانیاں جنت اور جہنم اور آسمان کی سیر کرا کے اللہ رب العزت نے حضور کو کرائی ہیں اور وہ نشانیاں دکھائی ہیں۔ تو اس سرزمین کی جو خاص برکت ہے، ایک بڑی اہمیت ہے، اس کے پیش نظر اس کا انتخاب کیا گیا۔
آپ اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے ہی لگا سکتے ہیں کہ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت آنے کے بعد ایک لمبے عرصے تک بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا۔ ہمارا پہلا قبلہ مسجد اقصیٰ ہے، کعبہ دوسرا قبلہ ہے جو بعد میں اللہ کی طرف سے امت کے لیے طے کیا گیا، ورنہ حضور پورے مکے کے زمانے میں جو 13 سال رہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور پھر جب حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تب تو مکہ ایک الگ جہت میں تھا اور بیت المقدس شمال کی طرف تھا، دونوں دو الگ الگ سمتوں میں تھے۔ لیکن حضور مدینے آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، کعبہ پیچھے کی طرف ہوتا تھا۔ لیکن 17 یا 18 مہینوں کے بعد ہجرت کے دوسرے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی اور اللہ کی طرف سے بھی یہ طے تھا کہ اس امت کے لیے ایک الگ منفرد، جو اس امت کی بعثت کا مقام ہے اور ساری دنیا کا سب سے بڑا مرکز ہے کعبۃ اللہ، اس کو سینٹر بنایا جائے، اس کو قبلہ بنایا جائے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا اور قبلہ تبدیل کیا گیا اور کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا گیا۔ تو مسلمانوں کا یہ پہلا قبلہ ہے، حضور نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور اس کے سلسلے میں بڑی بشارتیں ارشاد فرمائی۔ حضور نے اس خطے کو بہت بابرکت فرمایا ہے اور اس کی اہمیت قیامت کے قریب کے حالات سے بھی بہت زیادہ ہے۔ قرب قیامت جو بڑے بڑے واقعات پیش آنے والے ہیں، قیامت سے پہلے جو بہت اہم واقعات، حادثات اس دنیا میں رونما ہونے والے ہیں، اس کا خاص تعلق اس سرزمین سے ہے، سرزمین شام یعنی سرزمین بیت المقدس۔ یہ پورا خطہ اور اس کے آس پاس کا پورا علاقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر بھی دی کہ قیامت سے پہلے جو بڑے بڑے واقعات ہوں گے، ان میں جب پوری دنیا دجالی اثر میں پھنس چکی ہوگی اور پھر دنیا کے اوپر دجالی شکنجہ ہوگا، اور اس دجالی شکنجے سے لڑنے کے لیے جو طاقت کھڑی ہوگی، جو طاقت اس کا مقابلہ کرے گی، وہ اسی بیت المقدس کی سرزمین سے جڑی ہوئی ہوگی، وہ اسی سرزمین سے کھڑے ہو کر مقابلہ کرے گی۔ یہی سرزمین شام ہے جہاں پر حضرت مہدی علیہ السلام اپنی طاقت کا اظہار کریں گے اور وہیں پر بڑی جنگ لڑیں گے۔ اسی سرزمین پر دمشق کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نیچے اتریں گے۔ اسی بیت المقدس کی سرزمین پر پہنچ کر یا القدس کے شہر اور اس کے آس پاس کا جو خطہ ہے، وہیں پر دجال کا خاتمہ ہوگا، جو ایک سمندر کا کنارہ ہوگا۔ جب دجال وہاں سے بھاگنے لگے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ کر اس کو قتل کریں گے، وہ بھی اسی سرزمین سے جڑا ہوا ہے۔ تو قیامت سے پہلے کے بڑے بڑے واقعات اسی سرزمین سے جڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اہم ترین حدیث میں اس بات کا بھی اعلان فرمایا کہ جب پوری دنیا کے اندر جابرانہ، ظالمانہ اور باطل طاقت کا غلبہ ہوگا تو اس وقت ایک امت ہوگی، ایک جماعت ہوگی جو اسی سرزمین پر کھڑی ہوگی اور وہ حق پر لڑ رہی ہوگی۔ پوری دنیا کے مقابلے میں وہی ایک حق پر کھڑی ہوئی جماعت ہوگی، ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، جو ان کو چھوڑ دیں گے، جو ان سے الگ ہو جائیں گے، جو ان کو تنہا کر دیں گے، جو ان سے کنارے ہٹ جائیں گے، جو ان سے اپنے ہاتھ اٹھا لیں گے، وہ سب مل کے بھی ان کو شکست نہیں دے پائیں گے، وہ سب مل کے بھی ان کو رسوا نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کی ایسی مدد ان کے ساتھ رہے گی کہ حق پر غلبہ انہی کو نصیب ہوگا، وہی حق پر ہوں گے اور وہی صحیح راستے کے نمونے اور نشان بن جائیں گے۔ تو اس پورے خطے کی خاص اہمیت اس طور پر ہے کہ قیامت سے پہلے کے حالات اس سے جڑے ہوئے ہیں، اس طور پر ہے کہ اس کے اندر برکت اللہ کی طرف سے خصوصی طور پر رکھی گئی ہے، اس طور پر ہے کہ جب حق و باطل کا فیصلہ کن معرکہ ہوگا تو اسی سرزمین پر حق کھڑا ہوگا، باقی دوسری طرف باطل کھڑا ہوگا۔ اس طور پر بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا ایک بڑا تسلسل ہے جو اسی سرزمین پر قائم رہا ہے اور اسی سرزمین سے دنیا کی ہدایت کا نمونہ بن کر سامنے آیا ہے۔ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء علیہ السلام یا بیشتر انبیاء اسی بیت المقدس کی سرزمین سے جڑے ہوئے ہیں یا اس کے آس پاس کے خطوں سے، چاہے شام کا خطہ ہو یا آج کے سعودیہ کا جنوبی حصہ ہو، وہ سارے خطے ہیں جہاں پر انبیاء علیہ السلام کی بعثت برابر لگاتار مسلسل ہوتی رہی ہے اور انبیاء علیہ السلام اس سرزمین پر آتے رہے۔ یہی وجہ تھی
کہ حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کو جمع بیت المقدس میں کیا گیا۔ مسجد اقصیٰ میں بلایا جا سکتا تھا، اللہ ان سب کو جمع کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ان کے اجتماع کی جگہ مسجد اقصیٰ چنی کہ سارے نبیوں کو جمع کیا گیا، اور حضور نے وہاں امامت فرمائی ہے اعلان کرنے کے لیے کہ اب یہ آخری نبی سارے نبیوں کے امام بن گئے۔ اب یہ آخری نبی سارے نبیوں کی شریعت کو منسوخ کر کے نئی شریعت پیش کرنے والے ہیں۔ اب ساری امتوں کو، سارے نبیوں کے ماننے والوں کو، دنیا جہاں میں جہاں جہاں نبی آئے ان سب کی قوموں کو اب اس آخری نبی کو امام ماننا ہوگا، اس کے پیچھے چلنا ہوگا، اس کو فالو کرنا ہوگا، کیونکہ وہ سارے نبی اس کی امامت میں آ گئے ہیں، اس کی قیادت میں آ گئے ہیں، اور اس کے پیچھے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کو آپ غور سے دیکھیں گے تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اس سرزمین کا انتخاب اللہ کی طرف سے خصوصی اہمیت کے لیے ہوا ہے۔ آج بھی حالات اس بات کا اشارہ کرتے ہیں، صورتحال اسی بات کو بیان کرتی ہے کہ اللہ رب العزت نے مسجد اقصیٰ کو جو خاص اہمیت دی ہے، اور اخیر زمانے میں جو حضور کے بعد میں بہت قیامت کے قریب آنے والے حالات ہوں گے، اس کا اس سرزمین سے بہت گہرا تعلق ہے، راست رشتہ ہے، اور دنیا کی بڑی فیصلہ کن جنگیں اسی سرزمین سے جڑی ہوئی ہیں۔ حق کا غلبہ یہیں پر ہونا ہے، باطل کو شکست اسی سرزمین پر کھانا ہے، لیکن اس سے پہلے کتنے سخت حالات آنے ہیں، اس سے پہلے پوری دنیا کا نظام کیسا کیسا بننا ہے، اور کیا کیا تبدیلیاں پورے دنیا بھر کے اندر واقع ہونی ہے، اس کا پورا اندازہ لگانا تو مشکل ہے کہ اس کے بارے میں تفصیلی بات سامنے رکھنا آسان نہیں ہے، لیکن حالات اسی طرف بڑھ رہے ہیں کہ اس سرزمین کو ایک خاص سینٹر بننے کا وقت آ رہا ہے کہ جہاں پر اسی سرزمین پر پورے عالم کا فیصلہ ہونے والا ہوگا، اسی سرزمین سے پوری دنیا کے نظام کو دیکھا جائے گا، چلایا جائے گا، یا اسی فیصلہ کن جنگ کے ذریعے سے پورا عالمی نظام بدلے گا۔ یہ کب اور کیسے ہوگا اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، کیونکہ دجال کا ظاہر ہونا اور حضرت مہدی کا ظاہر ہونا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یہ سب اللہ کے تکوینی نظام کا حصہ ہے، یہ کسبی نہیں ہے، یا انسان مل جل کر محنت کر کے ایسا نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ اس دنیا کے نظام کو چلا کر جب چاہے گا کہ یہ صورتحال بن جائے کہ جو حقیقی دجال ہے وہ اپنی اصل شکل میں سامنے آ جائے، اور اس کے مقابلے کے لیے حضرت امام مہدی کھڑے ہو جائیں، اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنے اور دجال کو شکست دینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لے آئے۔ یہ تمام باتیں اللہ کے نظام کے تحت ہونے والی ہیں، ہم نہ اس کو پیدا کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کے لیے کوئی ترتیب بنا سکتے ہیں، نہ ہماری مشترک کوشش اس صورتحال کو بنا سکتی ہے، بلکہ اللہ ہی جب چاہے گا ویسی صورتحال بنا کر دنیا میں وہ نظام قائم کرے گا۔ ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم ہر دور میں، ہر زمانے میں حق کے لیے کھڑے رہیں، حق کے ساتھ جڑے رہیں، سچائی کا ساتھ دیتے رہیں، انصاف کی آواز لگاتے رہیں، حق پر قائم رہیں اور جمے رہیں۔ اس کی کوشش، اس کی محنت، اس کی فکر ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ مسجد اقصیٰ پر، بیت المقدس پر آج جو عجیب و غریب دور گزر رہا ہے، جو ایک سخت ترین حالات کا دور ہے، مسجد اقصیٰ کے بارے میں سچ بات کہی ہے اہل علم نے، اہل تاریخ نے، تاریخ پر گہری نظر رکھنے والوں نے، اہل علم نے، علماء نے، اسکالرز نے یہ بات سچ کہی ہے کہ مسلمانوں کی پوری تاریخ میں اگر آپ یہ سمجھنا چاہیں کہ مسلمانوں کی عزت اور شوکت اور غلبہ اور عروج کس دور میں رہا ہے تو بیت المقدس کو دیکھنا ہوگا۔ جب مسلمان وہاں پر مضبوط رہے، شوکت کے ساتھ رہے، عزت اور طاقت کے ساتھ رہے، تو پوری دنیا میں ان کی تصویر بدلی ہوئی تھی، اور جب اس سرزمین پر پچھڑے رہے، بھگائے گئے، دھتکارے گئے، نکالے گئے، یا ان کے ہاتھ سے اس سرزمین کو کھینچا گیا، تو پوری دنیا میں ان کے زوال کا دور تھا۔ آپ دیکھیے جب عباسی دور کے انتہائی زوال کا زمانہ ہے، اسی وقت مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلی، 90 سال تک عیسائیوں کا مکمل قبضہ وہاں رہا ہے، اور اس کو ایک چرچ میں بدل دیا گیا۔ مسلمانوں کو وہاں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ 90 ایئرس، آلموسٹ 1 سینچری یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلی رہی ہے۔ تقریباً عیسوی تاریخ میں آپ دیکھیں گے تو 11ویں صدی ہے کہ مسلمانوں کے پاس نہیں رہی تھی، مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ اس کو دوبارہ بازیاب کرنے والے
حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے نہ صرف اس سرزمین کو آزاد کیا بلکہ اس پورے خطے میں جو مصر سے لے کر شام تک پورا بڑا وسیع و عریض خطہ تھا، اس پورے علاقے میں ان کا غلبہ، ان کی حکومت قائم ہوئی تھی، اور مسلمانوں کو جو عزت و شوکت اور غلبہ اس سرزمین پر ملا تھا، اس کا اثر یہ تھا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی شوکت اور عظمت کے چرچے تھے اور ڈنکے تھے۔ اور جب مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ نکلتی ہے تو پھر پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیے تصویر بدل جاتی ہے۔ جب سے پورا مڈل ایسٹ ٹوٹا ہے، یہ پورے چھوٹے چھوٹے ملک بنے ہیں، یورپین کولونائزیشن کے بعد، آکوپیشن کے بعد اس پورے خطے میں جس طرح سے چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنائی گئیں، اسی موقع پر اسرائیل، شام، بیت المقدس، فلسطین، اردن، لبنان، بیروت لبنان کا مرکز، یہ سارے کے سارے خطوں کو توڑ کر رکھ دیا گیا، چھوٹے چھوٹے ایک شہر کے برابر ملکوں میں بدل دیا گیا، اور مسجد اقصی اور بیت المقدس کو تہس نہس کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ عربوں کے ساتھ اسرائیل کی بڑی بھیانک جنگ بھی ہوئی، جس میں عربوں کو ظاہری طور پر شکست کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور 1969 میں 1969 میں ایک بڑا خطرناک سانحہ مسجد اقصی میں پیش آیا کہ پوری مسجد کو جلا دیا گیا۔ ایک یہودی نے جو سخت دہشت گرد اور شدت پسند تھا، اس نے مسجد اقصی میں ایسی آگ لگا دی کہ پوری مسجد اقصی کا جو اندرونی بنیادی حصہ تھا وہ پورا کا پورا جل گیا، اور اسی سال وہ ممبر جو مسجد اقصی کے اندر رکھا ہوا تھا، سلطان صلاح الدین کا ممبر جو نور الدین زنگی نے بنایا تھا، اصل مسجد اقصی کو فتح کرنے والے نور الدین زنگی کا مقصد اور ان کا تہیہ اور ارادہ تھا، اس کو عملی جامہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہنایا تھا۔ تو نور الدین زنگی نے، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے سردار تھے، لیڈر تھے، انہوں نے جو ممبر پہلے سے بنا کر رکھا تھا کہ میں جب مسجد اقصی فتح کروں گا تو اس ممبر کو جا کر وہاں مسجد میں رکھوں گا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ ممبر مسجد اقصی میں لا کر رکھا تھا۔ وہ موجود رہا اور پچھلی سینچری تک وہ موجود تھا۔ 1969 میں جب مسجد اقصی میں اس یہودی کے ذریعے سے بھیانک آگ لگائی گئی تھی تو اس وقت وہ ممبر بھی جل گیا تھا، اندر کے بہت سارے قیمتی اثاثے اس وقت تہس نہس ہو گئے۔ تو اب تو ظاہری طور پر وہاں نماز ہوتی ہے، مسلمان وہاں مسجد میں جاتے ہیں، نماز قائم ہو رہی ہے، لیکن کنٹرول اس کا پورا جو ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے، اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ ایک معاہدے کے تحت اردن کی فوج یا اردن کی پولیس کے ذریعے سے اس کی نگرانی داخلی کی جاتی ہے، لیکن باہر سے پوری فوج، فورس، اصل جو ایڈمنسٹریشن ہے اس پوری شہر کا اور اس علاقے کا، وہ سب کا سب یہودیوں اور اسرائیل کے پاس ہے۔ اس لیے اگر دیکھا جائے تو مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہاں نماز ضرور وہاں ابھی ادا کی جا رہی ہے۔ اس کی آزادی، اس کی فتح، یہ مسلمانوں پر ایک قرض ہے، عربوں پر خاص طور پر ایک قرض ہے، اور اس خطے پر رہنے والوں پر ایک فرض ہے۔ اس کی بازیابی، اس کو دوبارہ سے اسلام اور مسلمانوں کے جھولی میں لانا، یہ ان کے اوپر ایک بڑا قرض ہے، اور مسلمانوں کی عزت کا یہ نشان بھی ہے۔ اس کے مطابق دنیا بھر میں ان کی عزت کو ناپا اور تولا جا سکتا ہے اور اس سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہماری بھی یہ بنیادی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے قبلہ اولا کو یاد رکھیں، اس کا ذکر کریں اور لوگوں کو اس سے واقف کرائیں، اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی برکت، ہمارا اس سے رشتہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو خبریں دی ہیں، اس کی جو فضیلت وہاں پہ نماز پڑھنے کی بیان کی ہے، اور آخری دور کے اندر قیامت سے پہلے اس سے جڑے ہوئے جو بڑے بڑے حالات پیش آنے والے اس کی خبر دی ہے۔ اس بنیاد پر ہمیں ضرور قلبی طور پہ، اعتقادی طور پر، فکری طور پر جو اس سے وابستگی ہے، اس سرزمین سے ہمارا جو رشتہ ہے، وہ کسی اور دلیل کا محتاج نہیں ہے، کسی اور بیان کا محتاج نہیں ہے، از خود ہم اپنے ایمان کی بنیاد پر اس سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں۔ ہمیں اس کے بارے میں لوگوں کو واقف کرانا، ہمارا اس سے رشتہ کیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ دنیا میں 50 مسلم ملک ہیں، ان میں سے ایک ملک ہے، وہ جیسا رہیں وہ رہیں، ہم سے کیا لینا دینا۔ جس طرح کعبۃ اللہ مسلمانوں کی اجتماعی وراثت ہے، اسی طرح مسجد اقصی پوری ملت کی اجتماعی وراثت ہے، وہ پورے مسلمانوں کا حق ہے، وہ نہ تو وہاں کے ملک والوں کا صرف حق ہے، پوری امت کا مشترک حق ہے۔ جیسے سعودیہ میں حکومت مسجد حرام کو یا مسجد نبوی کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بند نہیں کر سکتی، اس پر ان سے جنگ کی جائے گی اور پورے مسلمانوں کو
وہاں آنے کی اجازت لینی پڑے گی، اور وہاں ان کا سب کا حق ہے کہ وہاں پہنچے، کیونکہ ان کے بنیادی فرائض اور اعتقادی چیزیں وہاں سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایسے ہی مسجد اقصیٰ بھی پورے مسلمانوں کا مشترک حق ہے، وہ ایک مسلمانوں کی امتیازی شان و شعار ہے جس کی طرف حضور نے سفر کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اور وہاں کی نمازوں کو خاص اہمیت کے ساتھ زیادہ اجر و ثواب والی نماز 501 نماز کا ثواب بیان کر کے حضور نے ترغیب دی ہے وہاں پر نماز ادا کرنے کی۔ تو اس بنیاد پر ہمیں اس کے بارے میں بھی واقف ہونا چاہیے، اور اسراء اور معراج کا جو واقعہ ہے اس کو خاص مناسبت اسی سرزمین بیت المقدس سے اسی بنیاد پر دی گئی ہے کہ اس امت کا رشتہ اس زمین سے کیا رہے گا، اور سارے نبیوں کے مرکز ہونے کی حیثیت سے اس امت کو جو امامت آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی گئی ہے اس کو اس سرزمین پر کیسے کام کرنا ہوگا، اور قیامت سے پہلے بڑے بڑے حالات جو رونما ہونے والے ہیں اس دور میں اس سرزمین کو جو سینٹر اور مرکز بنایا جائے گا، ان تمام باتوں کو، ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس کی جغرافیائی، اس کی ایمانی، اعتقادی، سیاسی جو صورتحال ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اس سے واقف ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں صحیح حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، حق کی آواز کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سرزمین بیت المقدس کو فتح فرمائے، مسجد اقصیٰ کو ان ظالم یہودیوں سے آزاد کرائے، اور ہم کو وہاں پر عزت کے ساتھ فتح کے بعد نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔